أما بعد قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، بزرگوں کو ان باتوں سے باطنی نفع عطا فرمائے، اور جو ان کے حالات، جو ان کی کیفیات تھیں، ان ہم سب کو اس سے مشرف فرمائے. یہ کیفیات و خصوصیات انہی کے ساتھ خاص نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جو توجہ کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ عطا فرمائے. یہ نہیں کہ جو سیدنا عبدالقادر جیلانی زمانے میں وہ ختم ہو گئی، اللہ کے یہاں ختم ہو گئی. حالات تم ختم کر سکتے ہو اپنے، ہم ختم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت کو ختم نہیں کر سکتا. ہم اپنے حالات میں تغیر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انعام میں تغیر نہیں لاتا. بلکہ لکھا ہوا ہے، بہت ساری لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جن مجاہدات کے بعد لوگ بڑے مقام تک پہنچتے تھے، اب تھوڑے سے مجاہدے میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. یہ زمانہ فتنے کا ہے. اس غفلت کے دور میں تھوڑا سا بھی وقت اللہ کے لیے نکالنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک لمحہ جو اللہ کے لیے ہے وہ ہزاروں سال کے غفلت بھاری ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو تو یہ کتابیں سب اسی لیے ہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سناتے رہتے تھے، برابر سناتے تھے. اس کتاب کو تو سناتے ہی رہتے تھے. بہت خاص مناسبت تھی. ایسی کے متعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا یا جدی السلام علیکم، اے میرے نانا السلام علیکم. میں دور سے اپنی روحانیت کو بھیج دیتا تھا جو آپ کی زیارت کر لیا کرتی تھی. آج بنفس نفیس آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ہاتھ بڑھائیے. حضور کا ہاتھ نکالا. ایک بہت مشہور کہتے ہیں ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ چیز ہوئی تھی، لکھا ہوا. یہ کرامت ان کی ظاہر ہوئی. بڑے بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حضرت بھی بہت سناتے تھے. اس کتاب کو ترجمہ بھی کرایا، تھوڑا بہت میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے اخلاقیات سے بھی، ان کے کرامات سے بھی، ان کی تعلیمات سے بھی حصہ عطا فرمائے. بعض مستند اور ثقہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ بعض ایام میں ہم نے دیکھا کہ 10,000 آدمی کو مجمع آپ کی خانقاہ میں لاتا تھا. یہی باتیں سننے کے لیے 10,000 آدمی. کئی آدمی سننے والے 10,000 آدمی. بھائی بات تو وہی ہے، اب سنانے والا جیسا بھی ہو، آپ تو بات دیکھیے کیا ہے. بعض یوم میں ہم نے دیکھا کہ 10,000 آدمیوں کا مجمع خانقاہ میں تھا اور سب کی مہمانی آپ کے لنگر خانے سے ہوتی تھی. چائے پانی سب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی تھی، تب تو کھلاتے تھے ہزار آدمی. امیروں کی بھی توجہ تھی، امیروں کی بھی، فقیروں کی بھی توجہ تھی. باطنی غذا بھی ملتی تھی اور ظاہری غذا بھی ملتی تھی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں 15 شعبان کو حاضر ہوا. میں دیکھا کہ اس دن ام عبیدہ میں تقریباً 1,00,000 انسان جمع تھے یہ سننے کے لیے. 1,00,000. یہی نا باتیں تو یہی ہے نا، اسی کو سننے کے لیے جمع تھے. تقریباً 1,00,000 انسان جمع تھے. سب کے قیام و طعام کا احترام سید صاحب کی جانب تھا. احمد بریلوی وہی ہے نا.
یہ بھی بڑی بات ہے. ایک فقیر آدمی ہے لوگوں کو کھانا کھلائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حضرت کا اس سے پہلے تو سنا ہے اخیر میں کھانا کھلانے کا بہت رواج ہے. اطعام. مجھ سے خود کئی مرتبہ فرمایا کہ دیکھو لوگ کرایہ لگا کے آتے ہیں, ہم لوگ کھانا بھی نہ کھلائیں. مجھ سے خود فرمایا. الحمدللہ اس کا انتظام میرے ہی ذمہ تھا, کسی سے. فرماتے دیکھو یہ تکیہ ہے, یہ نیچے دیکھو روپیہ ہے, ضرورت ہے تم نکالے, تم کو اختیار ہے. دیکھو کھلے عام رہتا تھا سب, لیکن سب سے نہیں کہتے تھے, مجھے سے کہتے تھے. شاید مجھے سے کہا اور کسی نے کہا ہے جتنا ضرورت ہے لے لیا کرو, تم کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر. نہیں کبھی لیا نہیں میں نے, کھولا بھی بغیر تکیہ کھولا اٹھایا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کی دولت سے بڑھ کر دین کی دولت عطا فرمائے. ہزار سے بھی لوگ لیا نہیں, بہت اجنبی لوگوں نے لیا. کیا کروں, اور سب کی مہمانی آپ کی لنگر کھانے سے ہوتی تھی. علامہ ابن جوزی فرماتے, ابن جوزی فرما رہے ہیں خشک آدمی. تصوف صوفی لوگوں مخالف سمجھا جاتا ہے ابن جوزی. یہ وہ فرماتے, کیا فرماتے ہیں حضرت بہت خاص طور سے ابن جوزی پر کہتے تھے دیکھو وہ ان کا یہ حال ہے, ان کے رونے کا ذکر آیا ہے. کیا روتے تھے, مجھے ہم نے خود فرمایا دیکھو یہ خشک مشہور ہے, یہ خود ان چیزوں سے تعلق, وہ اتنا رو رہے ہیں ابن جوزی. یہ تو مخالفین میں سے سمجھے جاتے ہیں, لیکن فرمایا کہ ابن جوزی جو مخالفین میں سے ان کا یہ حال ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا روتے تھے, وہ لفظ یاد نہیں آ رہا مجھے, ان کے رونے کا یہ حال ہے. علامہ ابن جوزی بہت بڑے کچھ تو نقیر مولوی لوگ نہ کرے تو اور بگڑ جائے. گروہ کی حفاظت کے لیے مولوی لوگ بہت ضرورت ہے. جائز نہ جائز جب رہے گا تو کچھ اعتدال پر رہیں گے, بگڑنے میں بھی دے دیں. ہزار سب کی مہمانی آپ کے لنگر کھانے سے ہوتی تھی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت اقدس میں 15 شعبان کو حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس دن خانقاہ ام عبیدہ میں تقریباً 1 لاکھ انسان جمع تھے. اللہ کے لیے 1 لاکھ, 1 لاکھ طلب تھی. دینی یہی باتیں بیان کرتے تھے جو لکھا ہے, اس کے علاوہ تھوڑا بیان کرتے تھے. یہی باتیں وہی تو لکھا ہوا ہے. یار کوئی سننے والا نہیں, سننے والے ہیں اپنے لوگ بھی نہیں سنتے. دکھائی نہیں پڑا مجھے. ہاں ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت اقدس میں 15 شعبان کو حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس دن خانقاہ ام عبیدہ میں تقریباً 1 لاکھ انسان جمع تھے اور سب کے قیام و طعام کا انتظام سید صاحب کی جانب سے تھا. پڑھ نہیں چکتا میں. آپ کے اخلاق و عادات تمام و کمال اخلاق محمدی کے نمونہ تھے. اس سے بڑھے گا وہ ان کے اخلاق کو اختیار کیا, ان کی تعلیمات کو لیا. اللہ نے دنیا میں بھی عزت دیا, وہاں جو دے گا اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کیا کچھ ملے گا. آپ کے اخلاق و عادات
کمال و اخلاق محمدی کو کہ آپ کے اخلاق و عادات کمال اخلاق محمدی کا نمونہ تھے. عجز و انکسار، تواضع و مسکنت آپ میں حد سے زیادہ تھی. تواضع، کبر نہیں، بڑائی نہیں، عجب نہیں، خودرائی نہیں، خودبینی نہیں. عجز و انکسار، تواضع و مسکنت آپ میں حد سے زیادہ تھی. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلوک و معرفت کے سب طریقوں کو دیکھا اور غور کیا، لیکن تواضع و انکسار سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ملا. جھکاؤ اپنے من تواضع للہ رفع اللہ. نہیں کو من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا. ماں محمد صاحب بہت کہتے تھے، دیکھو جس گیند کو زمین پہ جتنی زور سے پٹکا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے. امام محمد صاحب بیان کرتے ہیں جس گیند کو زمین پہ جتنا زور سے اتنی وہ مانے اس راستے میں ایسے ہی جتنا مجاہدہ اتنا ہی بڑھے گا. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب خانقاہ میں رہتے تھے. تو ہر کسی کے لوگ خانقاہ میں رہتے ہیں، چاہے کوئی لوگ ایسے ہر طرح کے رہتے ہیں. تو حضرت کو کچھ لوگ کہا بھی دیا کرتے تھے خراب. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میں تو اپنے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. حضرت جو کہیں گے ماں تھانوی اس کو برداشت کروں گا تو میرے لیے مفید ہوگا. تم بھی کہو گے برداشت کروں گا تو مجھ کو مفید ہوگا. کہو جتا چاہو کہو. ماشاء اللہ. ماں بیماری ندوی گئے فتح کو اتارا ماشاء اللہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ تھانہ بھون میں رہیں گے؟ خانقاہ تھانہ بھون میں. کہا وہیں تو رہا ہوں میں. دیکھا ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کو. ماں بیماری ندوی کا ہم نے تو نہیں دیکھا. اب دیکھیے یہ اب ہم لوگ سے کہا کہ میں دکھانے کے لیے تھوڑے نے گیا تھا. میں تو وہیں رہتا تھا. ان کو تو میں کہا میں تو آپ کو دیکھتے ہی رہتا تھا. میں تو آپ کو دیکھتے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ کریم کا بڑا سلطان. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ کریم کا بڑا سلطان. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ کریم کا بڑا سلطان. ماں محمد احمد صاحب اپنے شیخ کہہ جاتے تھے. ماں بدر علی صاحب تھے. بدر علی تھے تو کہتے تھے اپنے لوگوں سے کہو احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. ماں محمد احمد صاحب کہتے احمد جیسا اپنے کو کسی نے مٹایا ہے. مٹایا ہے تو اس درجے پہ پہنچا ہے احمد. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا میرا اڑا دیا. بہت واقعہ یاد ہے. تھانوی نے سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہو جائے. نہیں ہاں کہیں لکھنؤ سے کہیں جا رہے تھے. لوگوں نے کہا اطلاع کر دیا جائے. بھیڑ ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا اس عمر میں ایسے لوگ جمع ہوں میرے لیے. نہیں ہے لکھا ہوا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. یہ سب بات سمجھے میں نے. سمجھنے والے سننے والے ہی نہیں تو سمجھنے والے کیا رہیں گے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. سنتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. میں کبھی بھی 17 سال رہا ہوگا، اب 18 کبھی مجلس آگا نہیں ہوئی. الحمدللہ. جب میری شادی تھی نئے دولہا تھا نئے سب نہیں، سب ایک طرف ہی ایک طرف.
ہم لوگ ہفتے میں ہم بھائی صاحب دونوں قائم بیچ ہیں، تو ہم لوگ کا مکان ان کے مکان سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، تو جمعہ کے دن ہم لوگ چلے جاتے تھے۔ اب یہ تو سسرال تھی پڑھنے، لیکن گھر تو ہمارا 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ مولی عمار کے گھر کے درمیان میں ہم لوگ کا گھر ہے، وہیں یہ حضرات آگے پانی پیتے تھے ہمارے یہاں، مولی عمار کے والد وغیرہ، مولی عبد المجید ہے، تو ہم لوگ چلے جاتے، جمعہ کے دن چلے جاتے تھے۔ ہم لوگ سے پوچھا حضرت نے کہ بھائی کہ ہم لوگ داماد تھے، پوچھا کہ تم لوگ کیوں چلے جاتے ہو جمعہ کو گھر؟ ہم نے کہا حضرت نہانا دھونا کچھ ہاتھ پر، کہا یہاں گرم پانی وہاں کا، کہا یہاں گرم پانی نہیں ملے، کہا تم کو، کہا اسی دن تو میں بیان کرتا ہوں جمعہ کے دن، اب تم اسی دن گھر چلے جاتے ہو۔ تو ہم لوگوں نے کتنا لچڑ کہ حضرت وہاں گرم پانی، چونکہ وہ مکان تھا اس طرح ہم لوگوں نے کہہ دی کہ وہاں گرم پانی ملے تو کہہ رہے ہو، کہا یہاں نہیں گرم پانی نہیں ملے گا۔ پھر مجال نہیں کہ کبھی گیا، ایک اشارہ کافی، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم لوگ کہ جمعہ کے دن بھی ہماری چھٹی نہیں۔ کہا اسی دن تو آتے ہیں تمام علماء مئو کوپا گنج جتنے علماء جو وہی کے دن آتے تھے، اب تو اسی دن گھر چلے جاتے ہو۔ گھر ہم لوگوں کا 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ صریح صراحتاً کہا کہ تمام علماء تو اس دن آتے ہیں اور تم سب لوگ گھر چلے جاتے ہو۔ پھر کبھی نہیں گیا، بس جو کہہ دیا تھا میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو اخذ کرنے، لینے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حفظ اقلیم کا بنا سلطان۔ آپ کے اخلاق و عادات تمام و کمال اخلاق، کمال محمدی کا نمونہ تھے۔ آپ کے اخلاق کمال محمدی کے نمونہ تھے۔ عجز و انکسار، تواضع و مسکنت آپ میں حد سے زیادہ تھی۔ دست مبارک یوں ہی تھوڑے نہ ہوا۔ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حفظ اقلیم کا بنا مسکنت آپ میں حد سے زیادہ تھی۔ چنانچہ آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے سلوک و معرفت کے سب طریقوں کو دیکھا اور غور کیا، لیکن تواضع انکسار سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہیں آیا۔ مٹاؤ اپنے کو۔ حضرت خود کہتے تھے خانقاہ میں کوئی آتا تھا ہم لوگ ڈانٹ دیتا تھا، اس زمان شروع میں تو سب ایک صحیح رہتے ہیں نا خان، تو فرماتے تھے کوئی آتا تھا تو حضرت کی شکل صورت بھی بہت زیادہ وجیح صافہ وفا، کوئی آتا تھا خانقاہ میں ڈانٹ دیتا تھا حضرت ماشاء اللہ، تو فرماتے تھے ہم لوگوں سے کہ ڈانٹ لو، ان کی ڈانٹ بھی برداشت کریں گے تو ترقی ہوگی، اور تمہاری ڈانٹ بھی برداشت کریں گے تب بھی ترقی ہوگی۔ ہمارے لیے معین ہو تم لوگ، معین ہو۔ حضرت کا خود جملہ یہ، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا۔ بہت سے حضرت کے فنائیت اور نیستی کے واقعات ہیں، بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں۔ ہمارے گھر آئے ٹھہرے ایسا بات، ہم لوگ سب لوگ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں پھر ملاقات ہوگی۔ فجر کی نماز مانی کہتے کچھ آگے بڑھ گئے، تہجد کو کہیں نکل گئے، کسی دوسرے کو، کبھی مئو نکل جاتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں کہیں، ایک ضروری میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا۔ بہرحال فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سلوک و معرفت کے سب طریقوں کو دیکھا اور غور کیا، لیکن تواضع انکسار سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہیں آیا۔ ہم نے کوئی جھکاؤ مٹاؤ۔ فرماتے تھے کہ ہم لوگ کو لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے، غریب تھے، کوئی پیسہ شان شوکت تو تھی نہیں، طالب علم تھے، وہ بھی غریب طالب علم میں سے تھے، حضرت کوئی ایسے تھے، جو ہوتا تھا ڈانٹ لو، ان کے ڈانٹنے سے فائدہ ہوگا، تمہارے ڈانٹنے میں فائدہ ہوگا، تو ہمارے دوست ہو تم لوگ، ڈانٹو جتنا چاہو۔
ایسے ہر جگہ رہتے ہیں آدمی، ایسے لوگ پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں، لیکن تواضع و انکسار سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہیں ہے۔ اس واسطے میں نے اپنے کو اپنے واسطہ پر اسے میں نے اسی کو اپنا واسطہ بنایا، تواضع و انکسار۔ اتباع سنت آپ خود بھی بہت پسند فرماتے تھے اور خدام کو بھی اتباع سنت کی اتباع۔ دنیا کمانے والے صوفی منش لوگوں نے جو باتیں خلاف شرع ایجاد کر رکھی تھیں، آپ ہمیشہ ان کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ سنت کے مطابق رہو، زندگی گزارو، یہ ٹیپ ٹاپ آرائش دیبائش سے دور رہو۔ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے، لباس اور طعام میں کرتے تھے، لباس اور طعام میں سادگی کو پسند فرماتے تھے، لباس میں بھی طعام میں۔ دنیاوی تکلفات اور سامان تعیش سے نفرت تھی، طبیعت میں شرم و حیا غالب تھی، طبیعت میں شرم و حیا غالب، حتیٰ کہ عادت مبارک یہ ہو گئی تھی کہ پہنے ہوئے کپڑے جب میلے ہو جاتے تو آپ دریا میں اتر کر بدن پر ہی کپڑوں کو مل کر صاف کر لیتے اور پھر دھوپ میں کھڑے ہو کر کپڑوں کو سکھاتے تھے۔ کتنے بڑے آدمی، جب تک کپڑے سوکھ نہیں جاتے آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہتے تھے۔ ابتدا میں آپ عالمانہ کیفیت کا غلبہ تھا، تعلیم و تعلم ہی آپ کا مشغلہ تھا، مگر اس کے ساتھ اپنے ماموسات منصور سے تصوف و معرفت کی تحصیل بھی کرتے تھے۔ تھوڑی عرصہ میں عرفان و سلوک کے مدارج عالیہ کو طے کر کے عارف باللہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بزرگوں کی سیرت ہے جو نکلا سنا دیا کہ ہر ہی بزرگ نے کچھ مجاہدات کیے۔ ماشاء رسول اللہ صاحب بھی کبھی بیان کرتے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے، ایک پیسہ، یہ تو ہم نے سنا، ہم دارالعلوم دیوبند میں رہتے تھے، ایک پیسہ ہمارے جیب میں نہیں رہتا تھا۔ اسی سن کے مسجد میں امامت کرتے تھے دیوبند کی، تو عصر کی نماز پہ جانا ہے، اس وقت کھانا تقسیم نہیں ہوتا تھا دارالعلوم میں، تو روٹی لے کر کے چلے جاتے تھے شادی، پھر وہاں نمک سے کھا لیتے تھے نمک، اور وہ بھی چونکہ وہ شیشر کی مسجد ریلوے کی مسجد جو لوگ آتے تھے تو اس کو شریک بھی کر لیتے تھے کسی مسافر کو، جب زیادہ ہو جاتے تھے خود فاقہ کر لیتے تھے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں گزار دیا سارا سارا۔ یہ مجاہدات مشقتیں آتی ہیں، اسی راستے کو کھلوانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ اتنا نہیں ہے، اب تو اتنی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، کم سے کم خلاف شرع امر سے تو بچنا ہی ہوگا۔ مولانا نماز کی پابندی تو کرنی ہی ہوگی، جماعت کی پابندی کرنی ہوگی، کچھ سے کچھ ذکر شغل نہ کرو۔ 24,000 ہم لوگ 24,000 کر گئے۔ بولا تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت اس میں ذات کا ہے۔ ہم نے کہا یہ 3,000 سے تو ابتدا ہے، تم کے معتدے 6,000 ہے اس میں، اور حضرت وغیرہ کے مطابق 24,000 کرتے تھے، 12,000 تو عام طور سے تھا وہاں تھا گئی ہے۔ اس میں ذات مولانا اللہ تب اللہ آتا ہے، وہ بھی ناز انداز کرتا ہے، کوئی بڑھاؤ تو اپنے دل کو ہمارے آباد کرنے کے لیے کوئی فدا ہموار کرو، تمہارے دل میں تو خرافات بھری ہوئی ہیں، کہاں میں ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ سے تمام کی نفی کرو،
اللہ کا اس بات الا اللہ سے کرو، لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہمارا نفس بھی ہمارا معبود نہیں ہے، ہماری خواہش ہماری معبود نہیں ہے، اللہ معبود۔ اللہ ہم سب لوگوں کو طریق کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی اہمیت کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی اتنا اپنے میں سمجھ لینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو یہ کون سی مشکل ہے؟ جو دین کو مشکل کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ مشکل طالبین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی کہتا تھا حضرت سے عالم کہتا ذکر کا موقع نہیں ملتا، کہا پڑھانے کے لیے مطالعہ کا موقع مل جاتا ہے، اس کے لیے موقع ملتا ہے، خالی ذکر ہی تو وہ نہیں ملتا، مطلب اس کی بھی اہمیت پیدا کرو کہ ذکر بھی ایک اہم چیز ہے جس کو کرنا چاہیے ہم کو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ دنیا تو اس سے دور ہو رہی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنائے، اپنا بنا کے رکھے، اپنی اطاعت کی، اپنے انقیاد کی توفیق فرمائے ہر حال میں، چاہے فراخی ہو، تنگی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ہم سب ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں، اور ہر حال میں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، غنا کے حال میں راضی رہے، فقر کے حال میں وغیرہ۔ یہ ہے طریق، یہ خانقاہیت، یہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ جگہوں کی یہ مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ کون سمجھتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے، اس کا سلسلہ باقی رکھے، سب سلسلہ ختم ہو جائے، اللہ کے ذکر ہی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو کیسے عافیت آئے گی؟ ربنا تقبل منا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔